انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. اتنا کامیاب یہ پروگرام آپ سب کے اپنے شعور، زبان و بیان، نظر، دل، جسم، ایمان، عقیدے کی احمائیوں کے محراب حرم کے نیچے مسکرا رہا ہے. دعا کریں کہ یہ نماز محبت تکمیل کی سرحدوں کے حوالے ہو جائے. اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کو پہنچی بھائی، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، خدا کا طبیعت اب وہ بتا دیجیے والا کیا اور بھائی ہلو شیخ ہلو اور ساتھ بھائی ہلو. ایک ایسی شخصیت کو میں آواز دینا جاتا ہوں حضرات گرامی، جس شخصیت کی تاریخ بڑی مشکل سے فراہم ہوا کرتی ہے. دوستوں میں پوری ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، پچھلے کئی مہینوں سے وہ شخصیت بلا ناگہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، ہندوستان کے مختلف صوبوں میں کسی نہ کسی جلسہ میں رہی ہے. حضرات گرامی اس وقت وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. دوستوں وہ شخصیت جس کے علم و فن کی انجمن بیمار لو کا سجد ہے. دوستوں وہ شخصیت جس کو مختلف زبان و بیان پر عبور حاصل ہے. دوستوں وہ شخصیت جو ملک کے حالات پر گہری نظر رکھتی ہے. دوستوں وہ شخصیت جو اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر جانتی ہے. دوستوں وہ شخصیت جس نے تمام مذہبی کتابوں کی ورقردانی کی ہے. دوستوں وہ شخصیت جس کا ایک طرف اگر مولانا خطاب ہے تو دوسری طرف چترویدی خطاب ہے. دوستوں چترویدی خطاب اسی شخصیت کو ملتا ہے جس کو ہندو مت کی 4 کتابیں رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھر وید میں دسترس حاصل ہو، اور حضرت والا کو ان 4 کتابوں کے علاوہ کئی ایسی مذہبی کتابوں کا دسترس حاصل ہے جہاں تک پہنچنا ہم سب کے لیے یقیناً بہت مشکل ہے. حضرات گرامی یعنی ایک بہت ہی مضبوط شخصیت کا نام حضرت مولانا عبداللہ صالح صاحب چترویدی دامت برکاتہ متجل العالی اور ڈائریکٹر ایجوکیشنل اکیڈمی اور صدر جمعیت مجلس اتحاد المسلمین بہار. میں حضرت والا سے تنہا نہیں بلکہ پورے مجمع کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ان کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. یہ عبداللہ بھائی سے وعدہ 500 تھا، انہوں نے 2000 دیا. اللہ اس کو سلامت رکھے. بس میں بیچ میں آنا نہیں چاہتا. حضرت والا اور ایک اعلان یہ بھی تھا، دیکھیے میں بھول گیا کہنا کہ کل مولانا کا بیان ادری میں ہے، اب پرسوں مبارک پور میں. جو حضرات خواہش بند ہیں وہاں میں کوشش بھی کروں گا، درخواست کروں گا ضرور پہنچیں آپ وہاں مولانا کا بیان سماعت کرنے کے لیے. یہ والی آواز بہت اچھی ہے، چھٹکا مروا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال الله تبارك وتعالى
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the truly judge. The day of recompense, it meets the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the straight way, O my Lord. Expand me my praise, tease my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Udara sarva evaite jnani tatmeva maimatam asthitah sahi yuktatma mameva muttamam gati. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ब्रह्मानन्दमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परमं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमहृदये. ओम शांति ओम शांति ओम शांति. जनाब सदर मजलिस, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, बज़्म नाते नबी व इजलास आम का ये प्रोग्राम बड़े खूबसूरती के साथ यहाँ तक पहुँचा. कभी उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक आप लोग इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बनाए, और जो बात जो पैगाम कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से मिले हम सब उस पर अमल की कोशिश करें. साथियों और दोस्तों, आधे से ज़्यादा वक्त आपका गुजर चुका है. कई मुअज़्ज़ज़ शुआराए किराम की मौजूदगी है. मुझसे बड़े मोहतरम अकाबिर उलमाए किराम इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है. एक तालिबे इल्म की हैसियत से आपके बीच आया हूँ. कल के प्रोग्राम में मैंने एक अंदाज़ा और एक वादा समझिए मैंने किया था, उसी के ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ. बहुत ज़रूरी भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है. हम मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है. हमारा एतक़ाद और विश्वास इस बात पर है कि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम. मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था यहाँ के बारे में कि मैं कुरान और दुनिया की जो मॉडर्नाइज सिस्टम है, कुरान और साइंस, कुरान के जो अहकामात हैं, और कुछ नफरती लोग, कुछ मीडिया वाले ज़मीर फरोश इंसान जो कुरान करीम के अहकामात पर एलिगेशंस लगाते हैं, तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, क्या वो सही है? और उनके शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में, हमारे कुरान करीम में जो मसाइल बयान किए गए हैं, उनका क्या मकाम मर्तबा है, मैं उस पर इंशाअल्लाह बात करूँगा. साथियों,
اب سے تقریباً 1451 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اللہ کی طرف سے یہ فائنل سموِدھان ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ایشوریہ گرنتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ اور وشواس ہے اور قرآن کا فرمان بھی ہے کہ یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ ایک آدمی اعتراض کرتا اور کہتا ہے کہ مولانا آپ نے جو قرآن کریم کی شروع کی جو ایک آیت پڑھی اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن صرف ان کے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی، جو ڈرنے والا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، جو ظالم ہے، جابر ہے، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ اس قرآن کریم کو فالو کر کے ان لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس قرآن میں۔ تو اسی لیے میں نے دوسری آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ This Quran has been sent down to the earth and to teach the people, to teach the mankind in entire world، پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر نازل کیا۔ میری زبان پر غور نہیں کیجیے گا، میں ایک ایسی جگہ سے بلونگ کرتا ہوں جہاں پر ماں آتا ہے باپ سوتی ہے، ایسے بولتے ہیں۔ تذکیر و تانیث میں ہمارے یہاں زیادہ کوئی فرق پیدا نہیں کرتے، اسی لیے میری زبان پر نہیں بلکہ قرآن و شریعت کے تعلق سے جو پیغام آپ کو ملے اس پر غور کیجیے گا، اور میری حیثیت پہ بھی نہیں جائیے گا، میں بہت چھوٹا موٹا ہلکا سا آدمی ہوں، ایک طالب علم ہوں، تو میری جو باتیں ہوں گی ان پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر پیش کیا۔ جس نے غور سے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو کھولا ہے۔ وہ تو آج کے لبرل یہ میڈیا والے ہیں جو قرآن کے ایک ایک فرمان کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں، چن کر لے کر آتے ہیں کوئی آیت، دیکھیے آپ کے قرآن میں یہ آرڈر ہے، آپ کے قرآن میں ظلم زیادتی ہے، آپ کے قرآن میں آرڈر ہے کہ چور اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیجیے۔ کتنا بڑا ظلم اور کتنی سخت سزا کا اعلان آپ کا قرآن کر رہا ہے۔ How can I accept the Quran? How can I follow the Quran? کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ایک چور ادنا سا اگر چور ہے، چوری کرتا ہے، اور آپ کا قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جو ریپسٹ ہیں، زنا کرنے والے، اس کے بارے میں آپ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو، یا پھر اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو کمر تک دھسا کر پتھر مار کر اس کو سنسار کر دو، اس کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ یا آپ کا قرآن کہتا ہے کہ سماج کی بیٹیاں آگے نہ بڑھ پائیں، ان کو پردے میں رکھو، وہ زندگی کی خوشی اور اپنی زندگی کو عیش اور انجوائے نہ کر پائے۔ آپ کا قرآن بیٹیوں کے ساتھ نا انصاف، ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ آپ کیوں نہیں ان پر بات کرتے؟ یقیناً آپ کے قرآن میں بہت سارے مسائل اور بہت سارے آدیش آپ کے اللہ کے ایسے ہیں جو ظلم کے اوپر آدھارت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری سوچ کے اندر کمی، تم قرآن کو نہیں سمجھ پاتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں آمیزش نہیں کی ہے، آپ علیہ السلام نے کچھ اس کے اندر تبدیلی نہیں کی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ احمیو السویم بدامی جشتم دوا بھرتمانو شبی یم کامیتت مگرنم کرنمتم تمرشدم سمیدھا۔ ایشور کے طرف سے پیغام آیا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے ہو بہو
لفظ بلفظ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ لیجیے اللہ کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری، خود بھی عمل کیا اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دس از کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، یو مسٹ ٹو فالو، تمہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پیغام دیا، کوئی آمیزش نہیں ہے، کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی کر بھی نہیں سکتا، لیکن وہ کہتے کہ نہیں ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ کیا صفائی پیش کر سکتے ہیں آپ؟ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ چور چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیے جائیں؟ یقیناً میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو، آپ کا کچھ گم ہو جائے، کوئی چوری کر لے، موبائل چوری کر لے، سامان چوری کر لے۔ ابھی پچھلے مہینے کی 9 یا 10 تاریخ کو میرا لیپ ٹاپ اور میرا بیگ اٹھا کر لے گیا کوئی، تقریباً 11,000 سے 11,500 کتابیں تھیں اس میں۔ مجھے سب سے بڑا دکھ اسی بات کا کہ لیپ ٹاپ لے گیا ٹھیک ہے، لیکن اس میں کتابیں تھی، بہت دور سے ہم نے وہ کتابیں، مانچسٹر لندن یہاں نہیں ہے، وہاں سے PDF منگا کر ہم نے کتابیں جمع کی تھی، تقریباً 6-7 سال کی جمع کی ہوئی پونجی اس لیپ ٹاپ کے اندر، ابھی بہت منتشر ہے، اس کو جمع کرنے میں ٹائم لگ سکتا۔ اگر اس وقت مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اگر وہ چور پکڑا جائے تو آپ کیا کہیں گے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن میں آرڈر ہے کہ ہاتھ کاٹو، میں تو اس وقت کہتا ہوں کہ پیر بھی دونوں کاٹو، میرا سامان لے کے بھاگا ہے۔ چوری صرف ہاتھ کاٹنے کے آدیش میں، اور اس چوری سے بچنے کا آرڈر پہلے اللہ نے دیا۔ آدمی چوری کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جب اس کے پاس شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ہمارے بہار میں کوریکس ہے، ہمارے بہار میں ٹیبلٹ، یہ سب ساری نشیلی پدارتھ چلتی ہے، چونکہ وہاں پر بائی گورنمنٹ پروہیبٹڈ ہے، بینڈڈ ہے، شراب نہیں پی سکتے آپ۔ لیکن جو شرابی ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، کسی کی سائیکل چوری کر کے بیچے گا، کسی کی بائک اٹھا کر بیچے گا۔ غربت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس غربت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی دوسری آدیش، دوسرا فرمان جاری کرتا اور کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سماج کے مالدار لوگوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ غریبوں تک پہنچ جاتی ہے، غربت ختم ہو جائے گی، کوئی آدمی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کے پھر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں۔ دوسری بات، کیا آپ بولتے ہیں کہ زنا کرنے والے جو زانی ہیں ان کو سنسار کر دو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، قرآن کا فرمان۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر زنا کرنے والے، اگر زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں زانی پر اور ان کو سنسار کیا جائے، آپ کو یہ ظلم لگتا ہے، تو پوچھو ذرا ڈاکٹر پرینکا ریڈی کی ماں سے کہ ڈاکٹر پرینکا ریڈی کی ماں، اگر تمہاری بیٹی کے ریپسٹ پکڑے جائیں تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہے گی کہ ان کو جلا دو، بھسم کر دو، جیسے میری بیٹی کو پیٹرول ڈال کر انہوں نے جلایا تھا، ایسے ہی میری بیٹی کے ریپسٹ جتنے بھی یہ مجرم ہیں ان کو بھی ایسے ہی جلا کر بھسم کیا جائے۔ جا کر پوچھے نربھیا کی ماں کو کہ ان کے بیٹی کے ساتھ جو حیوانیت، صرف ریپ نہیں، ان کی عزت نہیں لوٹی گئی، بلکہ ان کے شرمگاہ میں ہاتھ ڈال کر اندر کے آرگنز کو نکال کر اس بچی کو بڑی بے رحمی کے ساتھ سن 2012 یا 13 کا یہ حادثہ جو دلی کے اندر ہوا تھا، پوچھئے اس کے ماں سے، پوچھئے اس بچے کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کی بہن سے کہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ جو دشکرم ہوا ہے، ان کی عزت لوٹی گئی ہے، تم کیا کہو گے اس بارے میں؟ وہ تو صاف کہے گی کہ مجھے سامنے لا کر حاضر کرو اور مجھے اجازت دو، میں یہیں پر گولی مار کر اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ جو زد میں آتا ہے ان سے پوچھو، ابھی ایک لڑکی ماری گئی دلی کی زمین پر، ساحل نام کا کوئی بہروپ یا کوئی شرابی، کوئی کبابی، کوئی فاسق، ان سے پوچھو اس کی ماں سے کہ کیا کرنا چاہتے اس کے ساتھ، ساحل کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ریپسٹ کے ساتھ؟ وہ فوراً کہے گی کہ میں سزائے موت دینا چاہتی ہوں، ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہتی ہوں۔ دنیا سب کہے کہ زنا کرنے والے کو سزائے موت ملنی چاہیے،
اب اگر قرآن اسی کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے تو کیوں پیٹ میں درد ہوتا؟ کیوں؟ یہ قرآن ہے صرف بس. This is Arabic word. It has include the Arabic word. قرآن of Arabic word. قرآن کریم عربی میں ہے. And this is belong to the last Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد رسول اللہ سے belong کرتا ہے. اور this is کلام فائنل سمویدھان of اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور یہ مسلمانوں کی آخری فائنلی کتاب ہے. اسی لیے لوگ خامخواہ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ظلم ہے، اس کے اندر یہ زیادتی ہے، اس کے اندر یہ حکم نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر یہ فرمان نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر یہ چیزیں ایسی جن کو نکال کر باہر پھینکو. کل بھی تقریر میں نے وہ بات کہی تھی کہ ابھی سپریم کورٹ میں لے کر پہنچے 24 آیت کہ قرآن کریم میں جو 24 آیت اس کو نکال کر باہر پھینکو. 24 آیت کیوں؟ غلط ترجمہ کر کے سپریم کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ کے جج کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس قرآن میں ہندو بھائیوں کو خصوصاً مارنے کی کا آدیش ہے، اسی لیے اس قرآن کریم پر ہمیں آپتی ہے. ہم قرآن کے 24 آیت کو نکالنا چاہتے ہیں. کیوں نکالنا چاہتے ہو جی؟ کیونکہ اس میں جو آرڈر ہے اور جو آیت ہے وہ صرف ہندو کے لیے. آپ اگر غور سے ریسرچ کریں گے، جب آپ پڑھیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. قرآن کریم کسی پرٹیکولر یا کسی سناتن دھرمی یا کسی ہندو کو یا کسی دلت کو یا کسی آدیواسی کو یا جوڈائزم کو یا کنفیوشنزم کو یا آشوریو کو یا کمیونسٹ کو ٹارگیٹ نہیں کرتا. قرآن کا ایک اصول ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کی اس وقت کے واقعات اور حالات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کا شان نزول کو دیکھنا ہوگا. ان آیتوں کا خامخواہ سامنے رکھ کر کہیں گے کہ دیکھیے مولانا آپ کے قرآن میں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ، یعنی ہندو بھائی کو لوٹو اور کھاؤ. یہ ترجمہ VHP کے بھائیوں کے طرف سے، نام مکمل نہیں لوں گا، VHP کے بھائیوں کی طرف سے کہ آپ کے قرآن میں فَكُلُوا، لوٹو، کھاؤ، مما غنمتم اور لوٹو. حالانکہ مما غنمتم فعل ماضی ہے اور وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لوٹو اور کھاؤ. پہلے لوٹو اس کے بعد پھر کھاؤ. حالانکہ یہ غلط ترجمہ ہے. تو اب تو بولنا ضروری ہے. خاموش اگر بیٹھے رہیں گے، چڑھ بیٹھیں گے وہ لوگ. میڈیا والے بھی ویسے ہی اپنے ایمان بیچ لیتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں. جو باتیں ان کو TRP دلائیں اسی کو لے کر ڈانس کرتے رہتے ہیں. تو this time compulsory to explain the misunderstanding, misconception about the Quran and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his Lord. اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اگر غلط فہمی، غلط بات اگر کوئی سامنے پیش کرتا، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو حق کی آواز لے کر پیدا کرتا ہے، سامنے برپا کر دیتا، کھڑا کر دیتا. اگر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ، تو غلط ہے. کیوں؟ اس قرآن پر آج بھی دنیا کے بڑے بڑے کنٹری کے لوگ، بڑے بڑے کنٹری اس پر عمل کرتی، ممالک کے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. یہ آیت اس وقت سے کے تعلق سے ہے جب کہیں جنگ ہوتی ہے. آج بھی ہے یہ نظام. جب کہیں پہلے زمانے میں راجا مہاراجا لوگ لڑ جاتے تھے آپس میں، تو جو جیتنے والا، جو پارٹی، جو سامنے والا جیت گیا، جو ہار گیا، ہارے ہوئے کے ٹوٹل ویپنز اور ٹوٹل دولت وہ اپنے پاس قبضے میں لے آتے اور اس کو اس پر عمل کرتے. سپوز دیٹ اگر آج ہمارا بھارت اگر چائنا سے مقابلہ کرے، لڑے، لڑائی ہو جائے اور پھر چائنا کی 5 کلومیٹر دوری پر اگر قبضہ ہو جائے، تو ایک بات بتائیے، تو اس زمین کو گورنمنٹ، یہ بھارت سرکار، ہمارے مودی جی یہ کہیں گے کہ یہ 5 کلومیٹر زمین ان کے اوپر باؤنڈری کرو اور اس زمین کو اپنے استعمال میں لائیں گے. یہ ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے چائنا پر قبضہ کیا، ہم جیتے، تو جو چیز ہم جیت گئے وہ ہماری ہے.
یہ آج بھی کرتے ہیں. جیسے چائنا ہمارے ملک پر قبضہ کرتا چلا جا رہا، جیسے آج رشیا یوکرین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر خدا نخواستہ اگر وہ رشیا یوکرین پر قبضہ کر لیتا ہے تو یوکرین کے اوپر یوکرین کی ٹوٹل پراپرٹی رشیا کی، آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو اسی جنگ کی عکاسی کی ہے کہ جو چیز جنگ میں تم جیت لو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کر سکتے ہو. نہیں سمجھ میں آتا قرآن کریم PHP کے نوجوانوں، غلط ترجمہ کرنے سے نہیں آپ جیت سکتے. اٹھاؤ یہ جوید کو، اس شلوک کے اندر کہا گیا ہے کھلے لفظوں کے اندر، تم توریت رشتہ ستیم وبھاجانی، تم توریہ مقابلہ کرو، ترشتہ اپنے شترو سے، تم توریت رشتہ پہلے امر ہے، تم توریہ انتا قل، تم کہو، انتا اضرب، تم مارو. اسی طرح ہے تم توریہ ترشتہ، اپنے سامنے دشمن کو پکڑو اور ان کو مارو، اپنے شترو کو. اس کے بعد ستیم وبھاجانی، ان کی جو دولت ہو، ان کی پراپرٹی ہو، ان کا جو مال ہے، ان کی جو ساز و سامان ہے، ان تمام کو وبھاجانی، ان کو تقسیم کر لو، آپس میں مل بانٹ کر کھا لو. یہ یجروید کا منتر ہے. ہمارے PHP کے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کو قرآن کریم کی اس آیت پر اعتراض ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو آپ کو یجروید کے اس منتر کو کریٹ کر نکال دینا چاہیے. اگر آپ کو قرآن کریم کی آیت جس کو لے کر آپ کو اعتراض ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر لو، یہ ترجمہ ہے. لیکن وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہندوؤں کو جہاں پاؤ قتل کر لو. غلط ترجمہ، بالکل غلط ترجمہ ہے. یہ آیت ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے زمانے میں آپ کے اوپر اوترت کیا. جب کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے، جاسوسی کرتے تھے، محمد الرسول اللہ کے قتل کے در پہ تھے، معاہدے کے خلاف جا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ محمد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مت بیٹھو، اگر تم نے ان کا خاتمہ نہیں کیا تو یہ تمہارا خاتمہ کر دیں گے. تلوار اٹھاؤ اور ان فاسق اور یہ خائن اور یہ تجسس کرنے والے، جاسوسی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو امن اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جہاں پاؤ وہاں پر قتل کر دو. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے ہمارے بھارت کے، ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں. یا آپ کے دلوں میں مسلمانوں کے کئی قرآن کریم کی آیت کو لے کر نفرت پیدا کرنا چاہتے. آئیے ایک طرف سے آپ کا بیت پڑھ کر سناتا ہو، ایک طرف سے قرآن کریم پڑھ کر لائیے آپ کو قرآن کریم کی کون سی آیت پر آپ کو اعتراض. انشاءاللہ عبداللہ سالم جیسا طالب علم آپ کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے بتائے گا. اس لیے کہ اللہ کا نظام رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بھیجا تھا تو فرعون کے خاتمے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود جب پیدا ہوا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا. جب اس زمین پر ظلم و ستم کرنے والے، معصوم انسانوں کے جسم کے دو ٹکڑے کرنے والے اس امت کا فرعون ابو جہل کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کو بھیجا. اگر آج کوئی اوتار نہیں آنے والا، اگر آج کوئی نبی نہیں آنے والا تو یہ مت بھولو قرآن کریم کے 3,22,000 الفاظ کو اپنے سینوں میں بسانے والے ہمارے علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اپنی مسجد اور مدرسوں کے ممبر میں ہاتھ پر بیٹھے. ان کو یہ مت سمجھنا کہ یہ ٹوپی اور داڑھی والے صرف نماز پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں، یہ قرآن کریم کے ذریعے اپنے بچوں کو حافظ بنانا جانتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ تمہاری غلط فہمیوں کا جواب بھی دینا جانتے. تمہاری جو غلط سوچ ہے، غلط اسکیم ہے، غلط سازش ہے قرآن کریم کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کرام کو کھڑا کیا ہے. تمہارے غلط سپنے اور غلط ارادے میں جو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہمارے علماء اگر یہ کھڑے ہو گئے تم کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کی جس آیت
اعتراض ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ دیکھیے مولانا آپ کے قرآن میں نبی کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کے لیے ابھارو، یہ بات نہیں ہے صحیح جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میدان میں آ جائے۔ جنگ بدر کے بعد کچھ مشرکین مکہ جنگ احد کے لیے مکہ المکرمہ کے قریب پہنچ گئے تھے، مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ سے کہا تھا کہ اپنے صحابہ کو کہو کہ وہ تیار ہو جائیں مقابلے کے لیے، ابو جہل کے چہروں کا مقابلے کرنے کے لیے۔ عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ جو عورت کی عزت و ناموس کو لوٹتے تھے، جو شراب پیتے تھے، جو نفرت کے بازار کو گرم کرتے تھے، ان کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا محمد رسول اللہ کو۔ اور یہ گناہ نہیں ہے، اگر قرآن کریم کی اس آیت پر اعتراض ہے اٹھایا جائے اتھرو وید کا وہ شلوک جس کے اندر کہا گیا ردرگو گریبا شریت پشاچا، نئی سنسکرت جانتے ہو تو آؤ انشاءاللہ میں تمہیں سیٹسفائی کر کے مطمئن کروں گا۔ ردرگو گریبا شریت پشاچا، پیارو نام پر جام جہی، جو انسان اس زمین کے اوپر ظلم زیادتی کرتے، جو انسان نفرت کی بازار کو گرم کرتے، ان کا خاتمہ کرو۔ یہی آدیش قرآن میں ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ میننگ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دونوں سیم ہے۔ قرآن کریم کا جو آدیش ہے وہی اتھرو وید کا جو منتر ہے وہی کہتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر قرآن کو سمجھیں گے اپنے اعتبار سے، اپنے نفرتی چنٹو نفرتی راج نیتاؤں کے بھاشا میں سمجھیں گے تو پھر نہیں سمجھ پائیں گے، ورنہ آپ اپنے شاستروں کو اور جیسے ہم مسلمان اپنے قرآن کو خود سے ڈائریکٹ نہیں سمجھ لیتے کوئی معنی کہ نہیں مولانا اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا نہیں۔ ہم کن کے پاس جاتے؟ ہم اپنے علماء کے پاس جاتے۔ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہو، شریعت کا کوئی بھی پارٹس ہو، کسی بھی شادی بیاہ لین دین جو بھی ہو، جس کے اندر دینداری ہے، جس کے اندر ذرہ برابر جو سنجیدہ ہے، وہ ہمارے علماء کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ مولانا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، شریعت کا کیا فرمان ہے۔ آج بھی ایسے لوگ الحمدللہ بہت موجود، وہ پھر سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ شریعت کے نظر میں یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے۔ تو آپ شاستر کو اپنے بھاشے میں اور اپنے راج نیتاؤں کے ظلم زیادتی کے بھاشے میں نہیں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے۔ یہ اللہ کا جو قرآن ہے، اللہ بندوں کے لیے نازل کیا ہے اس قرآن کو، اس سنویدھان کو، اور اللہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں اپنے بندے کو کہاں پر کیا آدیش دینا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہاؤ کین آئی فالو دا قرآن، آپ کا قرآن تو عبادت کے لیے، کوئی مر جاتا ہے تو ان کے لیے سال ثواب کے لیے ہے، آپ کا قرآن تو حافظ بننے کے لیے ہے تاکہ آپ کو جنت، اس حافظ قرآن کو جنت مل سکے۔ دنیا کی امپروومنٹ کے لیے کیا ہے قرآن میں بتائیے؟ آپ کی دنیا کے اندر if you want to be a great person in entire world, if you want to be a great economic, if you want to be a great engineer, if you want to be a greatest doctor, if you want to be academic qualification in entire world, if you want to be a famous among the people، لوگوں کے بیچ میں آپ بہت زیادہ مشہور ہونا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پڑھ کر قرآن پر ریسرچ کر کے کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں کیا؟ جی ہو سکتے ہیں۔ آج تک قرآن کریم کو صرف تلاوت کی کتاب، ایصال ثواب کی کتاب اور تعویذ کے لیے، دم درود کے لیے ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے from the beginning to the day of judgment، قیامت تک جو بھی معاملہ ہو، جس سچویشن کا ہو، قرآن اوپنلی بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم لوگ کم ریسرچ کرتے ہیں، یہودی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ہیں، بہت بڑی جماعت ہے نوجوانوں کی، پتہ ہے یہودی 1964 تک اس زمین کا سب سے مظلوم اور غلام اور کمزور کمیونٹی کوئی ہے، کوئی تھی تو وہ یہودی۔
آج لیکن یہودی پوری دنیا کے اندر ساری تنظیموں کے سی ای او، ڈائریکٹر، ایم ڈی سب کون؟ یہودی۔ کیسے تبدیلی آئی ان میں؟ میرے نوجوانوں، آج آپ جائیں گے کس پہ؟ یوٹیوب پہ جائیں گے، وہاں پر جتنے بھی کارٹون ہمارے بچے دیکھتے ہیں، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چلے جائیں، کاسمیٹک کی دنیا میں چلے جائیں، کولڈ ڈرنک کی دنیا میں چلے جائیں، ہر فیلڈ میں اگر کسی کا جھنڈا ہے تو یہودیوں کا ہے۔ اتنے کم عرصے میں کیسی تبدیلی آئی نوجوانوں؟ اتنے کم دنوں کے اندر اس لیے تبدیلی آئی کہ ان کے نوجوانوں نے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال 10 سال کی عمر میں ایجوکیشن کے میدان میں، بیداری کے میدان میں انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ دنیا حیران ہے۔ آج ہر جگہ پر، ہر فیلڈ کے اوپر آج اگر کسی کا قبضہ ہے تو وہ ان یہودی نسل ان بچوں کا قبضہ ہے۔ فیس بک آپ چلاتے ہیں، پتا فیس بک کا سی ای او کون؟ فیس بک کا بانی مبانی کون؟ وہ ایک یہودی ہے، اس کا خود کا فیس بک پہ کوئی پیج نہیں، کوئی آئی ڈی نہیں ہے، مارک زکربرگ، وہ یہودی۔ فیس بک میں ان کی آئی ڈی نہیں۔ واٹس ایپ کو لانچ کرنے والا کون؟ یہودی۔ واٹس ایپ کے اوپر کوئی گروپ ان کی طرف سے آپ کو نظر نہیں آیا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ سب سے زیادہ ان سوشل میڈیا کو یوز کرتے۔ آج یہودی کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مذہبی گرنتھ کو سامنے لا کر ایک ایک یہودی عورت نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی۔ پیٹ میں کیسے بچے کی تربیت ہو سکتی؟ یو کان امیجن، آپ سوچ نہیں سکتے، یو کان تھنک اباؤٹ دیٹ، آپ اس بارے میں غور نہیں کر سکتے، آپ فکر نہیں کر سکتے۔ جب ماں کے پیٹ میں یہودی عورت، ایک ڈاکٹر نے پوچھا، ایک بہت بڑے بایولوجسٹ تھا، اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے بچوں کی تربیت کرتے پیٹ میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اچھا کھانا کھاتے، ہم اچھی چیز پڑھتے اور ہم اچھے کوشچنز حل کرتے، زور سے کوشچن حل کرتے، سوال جواب کرتے، وہ آواز مادری ہمارے بچے کے کان میں پہنچتی ہے اور پھر وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے، وہ دماغ کا تیز ہوتا ہے۔ آج ہمارا بچہ جو ہائی اسکول میں ہے، یہودی کا 5 کلاس کا بچہ، وہ کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ سے اس کی صحیح تربیت ہو رہی۔ ماں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت شروع کی ہے تو آج یہودی ہر گھر میں پہنچ چکے ہیں، ہر ڈاکٹر کی کلینک تک پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹریٹ کی دنیا میں سب سے بڑا کامیاب قوم کون؟ یہودی۔ کاسمیٹک کی دنیا میں ہماری جو مائیں بہنیں یہ شیمپو، آئل اور فیس واش، کریم جو برانڈڈ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو بنانے والا کون؟ یہ یہودی۔ ہم جو کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، تھمس اپ پیتے ہیں، کوکا کولا پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، یہ جتنی بھی ڈرنکس ہیں ان کو ہم لوگ پیتے، ان کے پانی مبانی کون؟ یہ یہودی۔ آج ڈاکٹروں کو صحیح گائیڈ لائن کرنے والا، بلکہ ڈاکٹر کے کلینک پر جو وہ سیمبل ہوتا ہے ڈاکٹر کا، پہلے پلس کا نشان ہوتا تھا، آج ایک ڈنڈا ہے اور اسی ڈنڈے کے اوپر دیکھیں گے ایک ریپ ہے، ایک رسی ہے، وہ رسی نہیں ہے، وہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہے، اور اسی ڈنڈے میں اسی ڈنڈے کا جو اژدہا بنا تھا کسی زمانے میں فرعون کے سامنے، وہ اژدہا ہے جو یہودی خاموشی سے اپنے مذہب کی اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا۔ وہ قوم جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ قوم قیامت تک ذلت و مسکنت کی زندگی گزارے گی، اور جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے، جن کے لیے سربلندی کی سرٹیفکیٹ آج وہ جانوروں کے نام پر مارے جاتے ہیں، آج وہ لڑکیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرتے، آج وہ سلمان خان کے کمر کو دیکھتے، آج جہاں نماز میں ان کی کمریں جھکنی چاہیے تھی، ان کے ہاتھوں کے اندر قرآن کریم کا نسخہ ہونا چاہیے تھا، تو وہاں پر جناب اوپو ویوو سب سے بہترین سیلفی کون سے موبائل سے لیا جاتا ہے، وہ موبائل استعمال کرتے، جن زبانوں کے اندر قرآن کریم کی آیت ہونی چاہیے ان زبانوں کے اندر وہ شاہ رخ خان کی فلموں کے گانے، سلمان خان کے فلم ریلیز ہونے سے پہلے گانے ہمارے نوجوانوں کے زبانوں پر ہیں۔ یاد رکھو
नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में पूछेगा, अल्लाह ने आपको कौम की रीढ़ की हड्डी बनाया। अल्लाह तबारक व तआला अगर आपके कौम के बीच में कोई इस तरह का मामला सामने आता है, आप पर जुल्म ज़्यादती होती, आपकी बेटी मुर्तद होती, आपके ऊपर कोई मजलूम इंसान है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे। अल्लाह आपसे पूछेगा, वन शबाबी फीमा अबला, जवानी कहां तबाह करके आए थे, जरा बताओ। सलमान खान के मुरीद तो थे, कल क़यामत में सलमान खान क्या वो अपने बाप की मदद नहीं कर पाएगा। शाहरुख खान से कहकर जन्नत चले जाओगे, क़यामत की सुबह तक ये कॉन्सेप्ट सही नहीं हो सकता। ये सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। अगर कोई आपको बचा सकता है कल क़यामत में, तो आपका अमल या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा आपको बचा सकता। इसीलिए अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के अंदर दीनदारी पैदा करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो आज इन लोगों की पूरी तैयारी चल रही है मजहब इस्लाम को कमजोर करने, उनको बदनाम करने की। लेकिन लोग फिर वही कहते हैं कि मौलाना, हम अगर कुरान करीम पढ़ें, इनके ऊपर रिसर्च करें, तो हम क्या साइंस की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं? अरे साइंस की जो बुनियाद रखी गई है, पूछो अल्बर्ट आइंस्टाइन से, सदियों से झगड़ा चला आ रहा था कि ये सूरज घूमता है कि जमीन घूमती है, सदियों से। लेकिन 1915 में इस झगड़े को भी कुरान करीम ने खत्म कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है? जदीद साइंस की बुनियाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रखी, आइंस्टाइन ने 1915 में, जिसकी वजह से उसको गांव से, उसको समाज से बाहर भी कर दिया गया। किसी ने पूछा कि अल्बर्ट बताओ, जदीद साइंस के ताल्लुक से ये आसमान और जमीन का जो झगड़ा है, सूरज और जमीन का, कैसे हल होगा? उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी सिंपल। कहा कैसे? कहा कि जमीन भी और सूरज भी अपने अपने जगह पे घूमते। कहा कि बताओ तो जरा दलील कहाँ? उन्होंने कहा कि आई एक्सप्लेन एंड I recite a small verse of Quran Kareem and this belong to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उन्होंने explain किया, उन्होंने कहा कि I recite, मैं जरा पढ़ता हूँ, सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्बर्ट कह रहा। वश्शम्सु तजरी मुस्तक़र्रिन लहा, आसमान में जो सूरज है और जमीन है, ये सब के सब अपने मदार पे घूमते हैं। जदीद साइंस की बुनियाद रखी गई कुरान करीम की आयत पर। कैंसर का इलाज, कैंसर के इलाज का तरीका कुरान करीम से निकाला गया। आजकल के बिकाऊ मीडिया वाले जाहिल अनपढ़, तुम कहते हो कि कुरान में डॉक्टरेट नहीं है, तुम कहते हो कि कुरान में साइंस नहीं है। पूछो थाईलैंड तो जाते होगे ना अय्याशी के लिए, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, वहां पूछो, वहां एक डॉक्टर है तेजस्वी नाम का, उस डॉक्टर तेजस्वी से कहो, उसने कहा कि आई एम अ फाउंडर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। मैं इस दुनिया का कैंसर के मरीज का, उनके इलाज का मैं बानी हूं। मैं, वो डॉक्टर कहता है। किसी आलिम दीन ने कहा कि सर यू आर नॉट, आप नहीं है। माय कुरान करीम explain about that 1400 years ago Allah said in the Holy Quran। उन्होंने कहा कि क्या कह रहे कि तुम्हारे कुरान ने 1450 साल पहले कैंसर का इलाज बताया, बताओ कहाँ, प्लीज एक्सप्लेन। दिलचस्पी बड़ी उसकी। उसने कहा, पहले कहा कि आप बताइए, कहीं कैंसर हो जाए किसी आज़ा में, किसी जगह पे, तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करते? कहा कि उसका सबसे आसान तरीका यह है कि भाई उस जगह से उस गोश्त को, उस हड्डी को हटा दो, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अंदर ऑर्गन्स में हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, चौथे स्टेज पर इंसान पहुंच जाता है। लेकिन अगर हाथ में हो जाए, पैर में हो जाए, नाक में हो जाए, उंगली में हो जाए, तो हम उसको काट डालते हैं, उस जगह काट कर दूसरी चीज आर्टिफिशियल लगा देते हैं। एंड दिस इज वेरी इजी ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पेशेंट। उन्होंने कहा कि सर ये तो कुरान में है। कहा कि कहाँ, जरा बताओ।
इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। पूरी कैंसर का इलाज कुरान करीम की इस आयत पे। उन्होंने कहा कि प्लीज एक्सप्लेन मी, मेक मी अंडरस्टैंड, समझाइए जरा। मौलाना साहब तो इंग्लिश नहीं जानते थे, वो एक को पकड़ कर लाए जो ट्रांसलेटर था, उनको कहा कि भाई देखो मैं तुम्हें उर्दू में बता रहा हूँ, उनको तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। वो डॉक्टर तेजस्वी बैठा बाज़ाब्ता अपॉइंटमेंट दिया मौलाना साहब कि भाई आप आइए, 1 घंटा मैं रुकता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं कैंसर के इलाज का बानी हूँ, लेकिन आप कह रहे कुरान तो इबादत की किताब है, कुरान तो तिलावत की किताब है, कुरान पढ़कर हाफिज बनते हैं लोग, जन्नत जाएंगे। ये कैंसर के इलाज का तरीका कुरान में। शौकीन हो गए, फौरन लेकर बैठे आलिम दीन को। उन्होंने कहा देखिए तफसीर ये है, इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरी निशानियों को झुटलाता है, बिआयातिना हमारी निशानियों को झुटलाता है, सौफ़ नुस्लीहिम अन करीब, सौफ़ नुस्लीहिम नारा हम उनको आग में डालेंगे, सौफ़ नुस्लीहिम नारा हम उनको आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम जब उनकी खाल जल जाएगी, बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा जब उनकी पूरी बॉडी जल जाएगी, गोश्त जल, सारी हड्डियां जल जाएंगी, गोश्त खाल वाल सब, तो हम उसको क्या करेंगे, बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा, तो हम उस खाल को दूसरी खाल से चेंज कर देंगे, बदल देंगे। क्यों? कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि चूंकि जली हुई जगह पे फिर उसको जलाएंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, ताकि इनको और मजा चखाया जाए, ताकि इसके ऊपर एहसास हो। तो उस डॉक्टर ने कहा कि दिस इज माय मेथड, ये मेरा तरीका है, आपका नहीं है डॉक्टर साहब, कुरान का तरीका है ये। उसी वक्त कहता है ठीक है मैं समझ गया आपके कुरान को। कुछ दिनों के बाद उस डॉक्टर के ऊपर के पास एक दावतनामा था, कहां से, हिजाज मुक़द्दस से। वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं उनसे ओपिनियन लेते हैं। तो ये डॉक्टर तेजस्वी सबसे पहले कहता है कि टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ एंड बिफोर गिविंग माई स्पीच I want to convert my religion into the Islam. आज सबसे पहले मैं अपना मजहब बदलना चाहता हूँ। आज सबसे पहले मैं अपना मजहब इस कुरान के मुताबिक लाना चाहता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने अकीदे को इस कुरान करीम के मुताबिक लाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी स्पीच पेश करूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ इन दुनिया वालों से, इन नफरत परस्तों से जो कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि कुरान करीम में यह आयत गलत है। कुरान करीम के अंदर कहा गया है कि 72 हूरें फिल्में बनाई गई, 72 हूर फिल्में बनाकर आप कुरान को बदनाम करना चाहते हैं, आप शरीयत को बदनाम करना चाहते हैं। एक लेडी औरत तो अपने न्यूज में चीख चीख कर बोलती है आपके कुरान में शराबन तहूरा है, शराब है, जो चीजें दुनिया में शरीयत में जायज नहीं है, आप अल्लाह मरने के बाद कैसे जायज करार देता है उनको। अरे जाहिल औरत, शराबन तहूरा का लफ्ज है, जो शराब पीकर तुम रातों को एयर कंडीशन रूम में अपनी इज्जत बेचती हो, करोड़ों रुपए में शराब पीकर नशे में धुत हो जाती हो। इस शराब के हराम होने की इल्लत ये है कि इस शराब को पीने के बाद कोई भी सही हालत में नहीं रहता, उसकी अकल मफलूज हो जाती, आदमी 2-3 मरतबा रास्ते में गिर पड़ता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में जो शराब पिलाएगा, उस शराब के पीने के बाद किसी की अकल मफलूज नहीं होगी। शराब बन तहूरा, पाक शराब, यानी शराब पीने के बाद अकल मफलूज नहीं होगी, आदमी होश हवास में होगा, कोई रातों को जिना नहीं करेगा। तुम जो अपनी रातों को अपने घर चलाने के लिए, अपने बड़े बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए शराब पीकर, कोल्ड ड्रिंक पीकर और बियर पीकर, वाइन पीकर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो, ये वो शराब नहीं होगी, बल्कि ये शराब पाक शराब है। यहाँ शराब मीन्स ड्रिंक है, यहाँ पर शराब का मतलब कोल्ड ड्रिंक है, जिसको पीने के बाद आदमी वहां पर बेकाबू नहीं होगा, मुकम्मल तौर पर पूरे होश हवास में होगा। अगर आपको लगता है कि कुरान गलत है, कुरान करीम पढ़ने वाले सिर्फ मौलाना हो सकते हैं, उठाओ तारीख
تاریخ آج دنیا کے اندر جو ڈاکٹر بنتے ہیں MBBS MD ڈاکٹر، اگر ایک حافظ قرآن کی کتاب نہ پڑھیں، القانون کتاب ہم دیوبند میں نہیں پڑھاتے اس کتاب کو، ندوۃ العلماء میں نہیں پڑھاتے اس کتاب کو، بلکہ یہ کتاب کہاں پڑھائی جاتی؟ یہ کتاب لندن کیمبرج یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی۔ مسلمانوں القانون کتاب ہے، اس کتاب کے اندر عبادت کا طریقہ نہیں بلکہ 10 لاکھ الفاظ اس کتاب میں ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والا کوئی پروفیسر نہیں ہے بلکہ اس کتاب کو لکھنے والا ایک 10 سال کا حافظ قرآن شیخ حسین عبداللہ ابن علی سینا، جو قرآن کریم کے میتھڈ کے مطابق اس کتاب کو لکھتا ہے۔ 10 لاکھ الفاظ ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ MD ڈاکٹر بنتا۔ دنیا کا سب سے بڑا بایولوجسٹ، دنیا کا سب سے بڑا فزیوتھراپسٹ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم کا جانکار شیخ حسین ابن علی سینا۔ آپ پوچھو ان غداروں سے، ان لوٹیروں سے جو قرآن کریم کے اوپر الیگیشن سے لگاتے کہ ذرا قرآن کریم پڑھ کر عالم بنتا، قرآن کریم پڑھ کر کیا کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا؟ چیچک جیسی مہلک بیماری کی دوائی کی کھوج کرنے والا اگر کوئی مرد مجاہد ہے تو اس شخص کا نام ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ 1923 میں ڈاکٹر کا امام ان کو مانا گیا۔ آج اگر ہمارے علماء اگر اس طرف نہیں جاتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹروں کا امام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ آپریشن کا طریقہ کون لانچ کیا؟ ابو القاسم الزہراوی، جس کو آج یورپ کے اندر کہا جاتا ہے البو کسیس ابو القیس، یہ 3 نام سے ان کو یاد کیا جاتا۔ یہ قرآن کریم پڑھنا جانتے تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا انجینئرنگ کے اندر ایجوکیشن آف اکنامک کے اوپر ریسرچ کرنے والا جابر ابن حیان ہے، جو قرآن کریم پڑھنا جانتا تھا۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا فلسفی امام غزالی تھے، جو قرآن کریم پڑھنا جانتے تھے۔ یہ ہے قرآن کریم پڑھنے والے اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر صرف مولانا بنتے ہیں، صرف حافظ بنتے ہیں، اور تو جناب ایلیگیشن سے یہ لگا دیتے ہیں آج کل، کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم قرآن کریم پڑھنے والوں کو مولانا ملا بولتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ قرآن کیسے جیسے ہمارا دھارمک گرنتھ ہے ہندو بھائیوں میں، ویسے ہی ان کا مقام گیتا کا ہے۔ گیتا میں جو اپدیش ہے ہندو بھائی اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم مسلمان بھی قرآن کریم کے آدیش کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں کہیں پر بھی کسی کو مارنے کی پرمیشن قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے، میں گیتا کی ایک وہ منتر ہے کچھ لوگ پڑھتا ابھی مہا بھارت کے تعلق سے۔ ابھی وہاں پر ایک مدھیہ پردیش میں ایک بابا جی بیٹھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، ہم تو ان پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارا تو ان سے 24 کا آنکڑا رہتا، ہم تو کہتے ہیں کہ یقیناً آپ گرو گیانی ہیں، آپ کے پاس دیویہ شکتی ہے، تو آپ اڑیسہ جیسے حادثہ کو کیوں نہیں روک پائے؟ محترم بتائیے، آپ کے پاس دیویہ شکتی تھی، بھوشیوانی کرتے ہیں تو آپ روک دیتے۔ اڑیسہ کی جو ڈویژنل جو MG تھے ریلوے کے، ان کو کہتے ہیں MD، ان کو کہ سر حادثہ ہونے والا ہے، 300-400 لوگ مرنے والے، کوئی کچھ نہ کچھ کیجئے، فوراً بتاتے ان کو، تو وہ کیا بولتے؟ جاننا الگ ہے اور اس کو ٹالنا الگ ہے۔ جیسے شری کرشن جی نے مہا بھارت کے بارے میں وہ جانتے تھے لیکن وہ ٹال نہیں پائے۔ ارے شری کرشن جی مہا بھارت میں آدیش دے رہے ہیں، ٹالنا دور کی بات، وہ باضابطہ وہاں پر کھڑے ہو کر ارجن کو کہہ رہے ہیں کہ ارجن تلوار اٹھاؤ مقابلہ کرو، تلوار اٹھاؤ مقابلہ کرو۔ شری کرشن جی تو مہا بھارت کرا رہے ہیں، لڑا رہے ہیں وہاں پر، بلکہ وقت کو روک دیا گیا، اے وقت تو آگے نہیں جا سکتا، ابھی رکو، ابھی سچے یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ ہونا، ایک طرف کورو اور ایک طرف پانڈو کے بیچ میں فیصلہ ہونا، اسی لیے تم نہیں جا سکتے۔ اس وقت کرشن جی نے لڑایا ہے، ارجن تو ایک موقع پر تیر دھنوش رکھ کر بیٹھ گئے، تو شری کرشن جی نے کہا کتستوا کشملدم وسمے سمپستتم اناریہ جشتم کیرتی کرم جناہا۔
शुद्रो हृदय दौर बल्लियमा, अर्जुन बुज़दिल बन गए तुम, क्यों नहीं लड़ रहे हो? शास्त्री जी वहां तो महाभारत करा रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन के जरिए, और आप बोलते हैं कि हमें मालूम था लेकिन हम टाल नहीं पाए, जैसे श्री कृष्ण जी नहीं टाल पाए। श्री कृष्ण जी जानते थे, वो करा रहे थे। वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई इस तरह की अनहोनी की बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर कोई खबर होती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको टालने की कोशिश करते थे, उनको निपटाने की कोशिश करते थे। और कुरान करीम पर इरिगेशन और एतराज करने से पहले जो लोग एतराज करते हैं, इरिगेशन से लगाते हैं, उनको अपने शास्त्रों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, किसी नेता की बातों पर आकर नहीं। हमारे उलमाए किराम कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई फरमान जारी नहीं करते, और इसको शरीया कानून कहकर बदनाम करने की खुदा के वास्ते कोशिश मत करो कि ये शरीया कानून है, ये तालिबानी फरमान है। तालिबानी फरमान जो होगा होगा, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा कुरान तो साफ लफ्जों में कहता वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं करता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यूं भी कहा है कि आदमी ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइकहु, अगर किसी की पड़ोस में कोई हिंदू है, अगर किसी के पड़ोस में कोई आदिवासी है, अगर किसी के पड़ोस में कोई दलित है, कोई मुसलमान अगर जुल्म ज़्यादती करता है उसके ऊपर, तो वो मुसलमान क़यामत के दिन जन्नत नहीं जा पाएगा। क्यों? उसको तकलीफ देने की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफरत नहीं किया। खुदा के वास्ते अगर किसी को कुरान समझ में नहीं आता है, खुदा के वास्ते अगर किसी को हिस्ट्री समझ में नहीं आता है, तो आए वो देखकर पढ़े। हमारी किताबों के अंदर अगर समझ में नहीं आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानना चाहते हो तो उठाओ, भविष्य कुरान के अंदर मौजूद है। शंबल गराम बुक्य सबरा हमने सकहा तान भवन विष्णु यशशा कल की प्रादुर भविष्यति, भविष्य के अंदर जो कल की आएंगे उनकी औसाफ को बयान किया गया है। कहां पर पैदा लेंगे? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्ते जस्कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल मोहम्मद रकाबरस अल्लो अल्लामा। अल्लाह के नबी को हम आखिरी मानते हैं, हमारा अकीदा है कुरान के मुताबिक। आपको समझ में नहीं आता है तो आप पढ़िए अपने गुरुर कुरान के अंदर वाज़े लफ्जों के अंदर कहा गया, हम मुसलमान अगर नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह का फरमान है कि मुसलमानों अकीमुस सलात व आतुस ज़कात, नमाज अदा करो और ज़कात दिया करो। हम कुरान करीम की आदेश पर अमल करते हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप अपने श्री रामचंद्र जी की किताबें पढ़िए। श्री रामचंद्र जी की वो वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस के अंदर कहा, खुले लफ्जों के अंदर कहा, प्रथमा तारका जीववादियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को दला कार्य चतुर्थर्दे चंद्र का पंचम मिनदु संयुक्ता। हम अजान से, नमाज से पहले अजान पढ़ते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं पर किसी इंसान को मारने और काटने की इसके अंदर आवाज नहीं, इसके अंदर अल्फाज नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए हम अजान देते हैं, पुकारते। अगर आपको एतराज हो पढ़ लीजिए। आप श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री हनुमान जी से कहा है, आप अजान के मुकाबले में हनुमान चालीसा पढ़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़िए ईश्वर को खुश करने के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन बराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हम मना नहीं करेंगे, ईश्वर को खुश करने का मकसद है तो आप पढ़िए, आपका ईश्वर खुश हो। और ईश्वर खुश भी होता है उनके पाक नाम का तज़किरा करके, इसलिए कि ईश्वर कहता है, ईश्वर साफ लफ्जों में कहता कि हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगति दान विचार तोषा। अगर तुम ईश्वर को खुश करना चाहते हो तो ईश्वर का नाम, अच्छे नाम लेकर उसका मनन करो। जैसे अल्लाह का कोई करीब बनना चाहता, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह का जिक्र करता, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। हम कुरान पढ़ते, अल्लाह का जिक्र करते ताकि अल्लाह के हम करीब हो जाए। कोई आदेश हमारा कुरान का आपके शास्त्रों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा एतक़ाद कुरान
फरमान है वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, क्या ये आदेश अथर्ववेद के अंदर नहीं है? ये आदेश अथर्ववेद के अंदर इन अल्फाज के साथ है कि अधे पश्यस्ते मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल्पको यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र दास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। हमारा अकीदा अगर क़यामत का है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, कुरान का फरमान है, हमारा अकीदा है, ये अकीदा आपके भविष्य कुरान के अंदर मौजूद है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बातें वहीं आ जाती, हमारे जो आदेश हैं वही आदेश आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है। खुदा के वास्ते इसको लड़ने और मारने का मुद्दा मत बनाइए। वक्त भी हो चुका है, टाइम तकरीबन बस 2-3 मिनट का वक्त और मैं लूँगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा। मेरे भाइयों, हम मुसलमान चूँकि शरीयत से दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को एतराज़ का हक होता है। जैसे दिल्ली के अंदर वो लड़का साहिल उस साक्षी को मारा, उससे पहले एक लड़का आफ्ताब था, उसने श्रद्धा को मारा, लेकिन कुरान भी इसका इलाज बताता है। कुरान क्या करता है? कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि भाई कोई भी गैर महरम से बातचीत ना करे, न लड़की न लड़का न मर्द, और एक दूसरे की कम्युनिकेशन पे नहीं आना चाहिए। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं कि नहीं, लिविंग जायज है, चैटिंग जायज है, डेटिंग जायज है। पहले चैटिंग करते हैं, चैटिंग के बाद डेटिंग को पहुंचते हैं। डेटिंग, आजकल डेटिंग का लफ्ज है, डेट यानी इज्जतदार लफ्ज है, इनके अंदर बहुत घिनौनी हरकतें होती है। कौन सी हरकत? पहले चैटिंग, माय नेम इज फला, आई एम इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई वांट टू मैरी यू, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं, और अपनी पर्सनालिटी को झूठ फूस के बनाकर पेश करता है इम्प्रेस करने के लिए समाज की बच्चियों को। और लड़कियां मासूम बोली वाली होती है, फौरन देखकर अच्छा वाह, मेरे समाज की बहू बेटियों, मेरे समाज की बच्चियों, आपके पास कोई गैर महरम का कोई मैसेजेस या कोई कॉल आए तो आप नरम अंदाज में बात मत कीजिए, आप सख्ती के साथ बात कीजिए। वला तख्शान बिल कौल, इन्हें किसी का फोन आता, हाँ हेलो बोलिए, क्या बात, मैं फना बोल रही हूँ, ये वो नहीं, आपकी आवाज में कशिश है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, उलमा बैठे, वला तख्शान बिल कौल। अगर किसी आप कोई आए आपके दरवाजे पर, आपके गेट पर, अजनबी है, जान पहचान बिल्कुल नहीं है, या कोई फोन कॉल आए आपके मोबाइल पर, कोई अननोन नंबर आए, तो आप नरम अंदाज में बात मत कीजिए। कुरान कहता है कि सख्ती से बात कीजिए। वला तख्शान बिल कौल, बात में लचक नहीं होनी चाहिए। सामने वाले को ऐसा लगे कि अरे भाई बस फोन काट दो, इसी में खैरियत नहीं, कहीं 2-4 और गाली ना पड़ जाता, सख्ती के साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं, फिर दोबारा कॉल करता, फिर दोबारा कॉल, जी 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 जी, बात तो पूरी कर लूँ, आप बार बार पर्ची पकड़ाए जा रहे हैं, ठीक है बात पूरी कर लो। मुझे पता है मस्जिद के चंदे के लिए बात करनी है, बात पूरी करके उसके बाद फिर मैं अपने आपको फिर मस्जिद के लिए चंदा भी देना है। चंदा देने के साथ साथ में नमाज से मस्जिद को आबाद भी करना है। हमारे नौजवान जितने भी, खुसूसन नौजवानों को मैं ज़्यादा वो कर रहा हूँ कि मेरे नौजवानों, आप अपने अंदर दीनदारी पैदा करो। ये गलत चीज़ों के अंदर पढ़कर कोई फायदा नहीं। तो दुनिया वालों के सामने तो पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। आपने वही किया, पहले चैटिंग किया, फिर डेटिंग किया, फिर कटिंग किया, 38 हिस्सों में बच्ची के लाश को काटा। इस्लाम में जायज है, लेकिन वो तो समझते हैं कि इस्लाम में जायज है, ये लव जिहाद था, कहीं से कहीं तक जायज नहीं, एक इंसान को मारने की परमिशन नहीं। अभी वो लड़का साहिल, उसको ले लिया, वो बच्ची का चाकू से घोंप कर उसको मार डाला, शायद 40 या 45 कितने बार के, फिर पत्थर से उस बच्ची का पैर वो किया। मैं तो कहता हूं, मैं इस स्टेज से नहीं बल्कि मैं हमेशा से ऐसे जालिमों को कहता हूं उसको फांसी पर लटकाइए, देरी मत कीजिए, बिल्कुल, इसलिए कि रिकॉर्डेड है, ऑन कैमरा सब कुछ मारा है। तो मैं तो कहता हूं कि मुजरिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी की बेटी की इज्जत को लूट कर, और अगर उनके साथ ढंग से रिलेशन न बन पाए तो उसको मारकर उसकी हत्या करने की किसी को इजाजत नहीं। हम कहते हैं सानी है वो, जिना करता, पहले तो चॉकलेट डे मनाया, फिर रोज डे मनाया, मनाते हैं हमारे नौजवान।
آج کیا لے رہے ہو جی؟ گلاب کا پھول. کیوں؟ آج روز ڈے ہے. فوٹو بھیجا فوراً، فوٹو کھینچتے فوراً بھیج دیتے. آج کیا لے رہے جی؟ چاکلیٹ لے رہے. کون سا؟ ارے بونٹی لے رہے. کیوں؟ آج چاکلیٹ ڈے. کس کو بھیجنا؟ اپنی اپنی سیٹنگ کو بھیجنا. آج کیا لے رہے جی تم؟ آج کپڑا لے رہے. کیوں؟ آج مدر ڈے. امی کو بھیج دیتے. امی اپنی امی کو نہیں بھیجتے، اپنی سیٹنگ کے امی کو بھیجتے. اس کے بعد پھر کیا کرتے؟ آج کیا ہے؟ آج 14 فروری. کیا ہونا چاہیے؟ ویلنٹائنس ڈے. مولانا بہت دن سے کوشش کر رہا ہوں، آج تو اظہار کر ہی دوں گا میں. لیجئے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یعنی سارے ڈے مناتے ہیں. چاکلیٹ ڈے مناتے ہیں، فرینڈ شپ ڈے مناتے ہیں، ممی ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک روز موت ڈے بھی منا لیں، اس کے چکر میں مر جاؤ. یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے، غیر اسلام میں جائز ہے. اسلام اسی لیے منع کرتا ہے نا، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات نہ کرے کیونکہ انجام اس کا بڑا خراب ہوتا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے دیکھنے کی پرمیشن نہیں. اگر آپ کو سماج کی کوئی بچی یا کوئی بچہ پسند ہے تو آپ کے گارجن سے بولیے کہ آئی وانٹ ٹو میری ہر یا آئی وانٹ ٹو میری ہم، ہم سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں. اسلام میں منع نہیں ہے. اچھائی کو دیکھ کر پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے. اگر یقیناً آپ دیندار ہیں ہمارے نوجوانوں، تو اگر آپ دینداری کی وجہ سے اگر آپ نکاح کے میدان میں آئے اور جہیز کا مطالبہ نہ کریں. ابھی ہمارے گڈو بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ارتداد پہ بولنا. میں کل بھی بولا ہوں، آج بھی بولتا ہوں. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد چندے کے اوپر تھوڑی آپ سے ریکویسٹ کروں گا. یہ ممبئی کی ایک لڑکی تھی، پڑھی لکھی لڑکی. اس نے اپنے ایمان کا سودا کیا. اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ 27 سال کی عمر میں انہوں نے شادی رچائی. نکاح نہیں بول سکتے اس کو، اس لیے کہ نکاح اسلام کے اندر ایک غیر مومن، ایک مومن لڑکی کے ساتھ میں غیر مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا. میرج ہو سکتا. میرج ایکٹ 1955 کہ 1955 کا میرج ایکٹ آرٹیکل 15 کے تحت ہو سکتا ہے. لیکن اس بچی نے، مومن بچی تھی، لیکن اس بچی نے غیر مومن کے ساتھ میں نکاح وہ میرج کیا ہے. کیوں؟ ہمارے نوجوانوں کا ڈیمانڈ بڑھ گیا. ایک صاحب کو پتا چلا تو گئے کہ بچی تم نے ایمان کا سودا کر لیا. نہیں معلوم کہ تمہارا ایمان کتنی قیمتی دولت ہے. یہ ایمان اللہ کے نزدیک اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے. آج تم نے اتنا بڑا سودا کیا ایمان کا، ہمیں افسوس ہو رہا ہے. آج تم کو سمجھاتا ہوں یہ کہ تم اس سے توبہ کر لو. بیٹی آ جاؤ، ہمارے پلیٹ فارم پر آ جاؤ، ابھی وقت نہیں دیا. وہ بیٹی کہتی ہے کہ جناب I know everything. میں جانتی ہوں. I am a graduated woman. I am a graduated girl. میں پڑھی لکھی ہوں، میں سب کچھ جانتی ہوں. آپ کے کہنے سے میں پھر ادھر نہیں آ سکتی. آپ کہاں گئے تھے اب سے 20 سال پہلے؟ جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، میری چھوٹی بہن تھی، میرا بھائی تھا، اور میری ماں برتن مانج کر ہماری پرورش کی ہے. اور پچھلے 7 سال سے مولانا I am waiting for my life. I want to marry with any person, Muslim person. میں کسی بھی مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. جو بھی رشتہ آتا ہے ڈیمانڈ لے کر آتا. مجھے اپاچی گاڑی چاہیے، مجھے کھپاچی گاڑی چاہیے، مجھے تو پلسر چاہیے، مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے. میں غریب بچی، میری غریب ماں کہاں سے 5 لاکھ روپیہ اتنا بڑا ڈیمانڈ ان کا پورا کرے. اسی لیے 5-6 سال سے انتظار کر کر میں نے اپنے 10 سال سے جو میری فائنینشیلی مدد کرتا ہے وہ لڑکا تلک بھی لگاتا ہے، ہاتھ کے اوپر کرا بھی ہے اس کا، وہ RSS سے بلونگ کرتا ہے. میں سب کچھ جانتی ہوں کہ میرا نکاح اس سے نہیں ہوا ہے، لیکن اپنے گھر کو خوشحال کرنے کے لیے، اپنی بہن کو ریڈ لائٹ ایریا میں جانے سے بچانے کے لیے، دوائی بننے سے بچانے کے لیے، میرے بھائی کا ڈرگ ڈیلرز اور ڈرگ بیچنے سے بچانے کے لیے میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے. اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا. آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ کیا. اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا. میں اللہ سے کہوں گی قیامت میں اللہ اگر پوچھے گا کہ بیٹی تم نے ایمان کا سودا کیوں کیا، میں پوچھوں گی کہ اللہ میرا جرم کیا تھا. میرے ابا کا وقت پورا ہوا، آپ نے ابا کو اپنے پاس بلایا، لیکن میری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. میرے گھر کے دونوں طرف کروڑ پتی لوگ بستے ہیں جو ہر سال اپنی بیٹی، ایک بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے صرف ڈیکوریشن میں خرچ کرتے تھے. میں دیکھ کر ترس جاتی تھی، لیکن 1 لاکھ روپے کا چندہ جمع کر کے میری شادی کے لیے ذرہ برابر وہ فکر مند نہیں ہوتے تھے. اے اللہ پوچھے میں نے اپنے ایمان کا سودا کیوں کیا. ان دانشور لوگوں سے
बैठ कर सदर और सिक्योरिटी के लिए लड़ते फिरते थे। पूछिए उन लोगों से जिनके ऊपर ज़कात फर्ज होने के बावजूद भी ज़कात अदा नहीं करते थे। अल्लाह पूछिए उन लोगों से जो रमजान के मुबारक महीने में सदक़तुल फित्र नहीं देते थे। अल्लाह पूछिए उन कौम के कायद से, लीडर से जो सिर्फ तकरीरें करते थे, अमली मैदान में जीरो थे। मेरा क्या कसूर है अल्लाह? इन लोगों से पहले पूछिए। मैंने अपने घर को खुशहाल करने के लिए अपने ईमान का सौदा किया। अगर मैं मुजरिम हूं तो अल्लाह मुझे डाल दीजिए जहन्नम में, लेकिन मेरी माँ, मेरे भाई और मेरी बहन को कम से कम खुशहाली की जिंदगी गुजारेगा कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार हैं। हमारे नौजवानों के जो डिमांड हो जाते बढ़ जाते हैं, वो जिम्मेदार हो जाते हैं कभी कभी। इसीलिए नौजवानों, दीनदारी पैदा कीजिए, इस्लाह माशरा तभी मुमकिन है सिवल। आइए मैं आखिर में उमूमी चंदे का कैसे ऐलान करूं? फारूक साहब, भाई मस्जिद बनाना है, आपको जमीन खरीदनी है, ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग अगर चाहेंगे, अगर 500 रुपए भी जमा करेंगे, यहाँ पर जितने लोग हैं, तो एक बहुत बड़ी रकम हो सकती, लेकिन मैं मुतय्यन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपकी मशीयत पर आपको छोड़ता हूँ। जो भी है मेरे ख्याल से किसी को भेज दीजिए, ये लोग जाएंगे वरना मजमा थोड़ा वो हो जाएगा। किसी को भेज दीजिए चादर लेकर या रुमाल लेकर, इधर से भेज दीजिए, इधर से भी भेज दीजिए। अभी चूंकि शुअरा किराम की नशिस्त चलनी है और मस्जिद की तामीर के लिए आपसे कुछ मांगा जा रहा है। मेरे भाइयों, हमारी एक मस्जिद तोड़कर वहाँ पर एक भव्य हमारे हिंदू भाइयों ने एक मंदिर बनाया है। पता है उनका चंदा एक दिन में कितना जमा हो जाता है? 11 अरब रुपए जमा हुआ था सिर्फ ये कि मंदिर बनाना। आप अगर मस्जिद बनाते हैं तो आपके लिए कल क़यामत में अल्लाह जन्नत में आपके लिए महल तामीर करेगा। अगर आप 1 रुपए से भी ताउन पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र आपको कल क़यामत में जरूर अता फरमाएगा। और जो लोग 11 अरब रुपए जमा किए, उनके लिए मरने के बाद तो कोई वादा नहीं है रब की तरफ से, लेकिन आपके लिए मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह आपके लिए घर बनाएगा। इसलिए जमीन की खरीदारी के लिए आपसे पैसा मांगा जा रहा है। अगर आप 5-10 रुपए 150 से मदद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर इंशाअल्लाह कल क़यामत में आपको उसका अज्र जरूर देगा अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए बच्चे गए हैं इधर रुमाल लेकर, देने की कोशिश कीजिए, भरपूर दीजिए। एक उपाय बताता हूं इस समस्या से निकलने का। बच्चों के ऊपर पर्दा, बच्चियां जाती है स्कूल में, अगयार के कॉलेजेस में। हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास मौलाना कोई इनकम नहीं है। हम गुर्बत कैसे खत्म करें, कॉलेज कैसे बनाएं, मदरसा बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना, मदरसा कैसे चले, मस्जिद में आइमा को तनख्वाह कैसे दी जाए। इससे एक उपाय बहुत आसान, बस हमारे जिम्मेदारों को खड़ा होना होगा, दानिश्वरों को खड़ा होना होगा, नौजवानों को खड़ा होना होगा। बहुत कुछ नहीं करना, महीने में सिर्फ 30 रुपए जमा करना है। कितने लोगों को? 10 करोड़ नौजवानों को, 10 करोड़ ईमान वालों को एक दिन में 1 रुपए जमा करना है। तो एक दिन में कितना रुपए जमा हो सकता है? एक दिन में 10 करोड़ रुपए जमा, और पूरे महीने में 300 करोड़, और पूरे साल में 3600 करोड़ रुपए जमा हो सकता है। आपकी एक साल की 1 रुपए का चंदा आप यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, आप मस्जिद में आइम्मा को तनख्वाह भी दे सकते हैं, आप मदरसे में हमारे उलमाए किराम जो मेहनत करते हैं वहां पर भी उनकी तनख्वाह और उनका राशन पानी चल सकता है, और आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी बना सकते हैं। इस्लाम ये तरीका बताता है, लेकिन दुआ कीजिए। हमने शुरुआत तो की है अपने इलाके से, छोटी सी तंजीम से 300 मेंबर जुड़े हैं, वहां से हमने शुरुआत की है। दुआ कीजिए कि अल्लाह इसको पूरे भारत के अंदर फैलाए। ज्यादा नहीं, मैं उदाहरण देता हूं आपको। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी तंजीम है, कौन सी? RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू भाइयों की तंजीम। उसमें 10 से 11 करोड़ मेंबर है, रजिस्ट्री मेंबर। वो महीने में कितना रुपए जमा करते हैं? वो सिर्फ 5 रुपए जमा करते हैं, 5 रुपए। एक महीने में एक दिन जमा करते हैं 5 रुपए, यानी उस दिन 60-70 अरब रुपए जमा हो जाता है एक दिन में। वो पूरे देश को खिला सकते हैं 5 रुपए।
30 रुपए अगर हमने महीने के अंदर में मुतय्यन किया, हमारा नौजवान वो रजनी गंधा 25 रुपए का 50 रुपए का एक दिन में खाकर फेंक देते हमारे नौजवान। अगर 30 रुपए महीने में जमा करेंगे 1 रुपए पर डे, तो बताइए कि इस देश के अंदर में हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी का समस्या हल हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर हम किसी सरकार के या किसी पार्टी की या किसी कायद या किसी लीडर के सामने जाकर झुकेंगे नहीं। हमारी मस्जिद बनाने में भी हमको चंदा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दानिश्वरों को, अल्लाह हमारे ऊपर हमारे बड़े जो हैं इसमें सब जिम्मेदार है, पढ़ा लिखा तबका, नौजवान तबका, कोई अमल कोई शक्ल ऐसी हो जाए जिससे ये अमल में इम्प्लीमेंट हो सके हमारे इस मुल्क के अंदर। देते रहिए भाई, मस्जिद के लिए आप दीजिए, मस्जिद के लिए दीजिए। बच्चा गया है रुमाल लेकर, आप उसको भरिए, कोशिश कीजिए 5-10 रुपए जो भी हो देने की कोशिश कीजिए। थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, मस्जिद के लिए दे रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी के पेट्रोल के लिए नहीं मांग रहा। वो तो मुझे जो लेना होगा वो फारूक दिलकश साहब को पकड़ लूंगा मैं कि भाई मुझे दीजिए, मैं गाड़ी लेके आया। आप लोग मस्जिद के लिए दीजिए, अल्लाह के घर के लिए देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फायदा होगा। आप वक्ती तौर पर महसूस होगा कि भाई हमारा 150 रुपए चला गया, लेकिन मरने के बाद जरूर आपको इसका अज्र मिलेगा। जब तक लोग नमाज पढ़ेंगे उसमें तब तक आपको सवाब मिलेगा। वो मस्जिद अगर कयामत आने तक बाकी रहेगी तब तक आपको सवाब मिलेगा। इसलिए मस्जिद की तामीर में हिस्सा लीजिए। नौजवानों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। आज एक गुटखा और क्या बोलते हैं रजनीगंधा की कुर्बानी दे दीजिए, आप जमा कीजिए, बच्चों के रुमाल में डालिए। ये बच्चा रुमाल फैलाए हुए आपके बीच गए और शरीयत से जुड़ने की कोशिश कीजिए। सलमान खान, शाहरुख खान के एक्टिंग पर मत जाओ मेरे नौजवानों, बल्कि अपनी जिंदगी के ऊपर मेहनत करो कि हमें कौन सी चीज हमारे कौम को और आपको आगे बढ़ा सकती है, उसके ऊपर मेहनत कीजिए। कल भी शायद कहीं अदरी में प्रोग्राम है, वहां नौजवानों की क्या जिम्मेदारी है उसके ऊपर इंशाअल्लाह बात करूंगा। दीजिए मेरे भाइयों, मस्जिद की तामीर के लिए दीजिए। अब शुरू करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।